کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں پاکستان کے ہر سٹیزنز کو کون کون سے بنیادی حقوق ملے ہوئے ہیں ان پر ہم بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کے آئین میں پارٹ 2 چیپٹر 1 آرٹیکل 8 سے 28 تک اس میں جو بھی ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ آج ہم آرٹیکل 19 پر بات کریں گے۔ آرٹیکل 19 ہمیں بتاتا ہے فریڈم آف اسپیچ۔ اس میں 3 باتیں ہیں: فریڈم آف اسپیچ، ایکسپریشن اینڈ پریس۔ آرٹیکل 19 نے پاکستان کے ہر شہری کو اسپیچ، ایکسپریشن اور پریس کی آزادی دی ہوئی ہے، لیکن کچھ ریسٹرکشنز ہیں۔ اگر وہ اسپیچ اسلام کے خلاف ہوئی، وہ اسپیچ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے، یا پاکستان کی سیکیورٹی، ڈیفنس یا ان ممالک کے خلاف ہے جو پاکستان کے فرینڈز ہیں، یا کوڈ کے خلاف ہے، کانٹیکٹ کوڈ پر مبنی ہے اسپیچز، یا ایسی اسپیچز جو بغاوت پر اکسائے، تو ان کی ممانعت ہے۔ باقی فیئر اسپیچز کی آزادی ہے جس میں اخلاقیات بھی ہو اور وہ جو چیزیں ہیں وہ باتیں نہ ہو۔ یہ آرٹیکل 19 فریڈم آف اسپیچ نے ہر پاکستان کے ہر شہری کو آزادی دی ہوئی ہے۔ آرٹیکل 19A رائٹ ٹو انفارمیشن۔ آرٹیکل 19A ہمیں بتاتا ہے کہ ہر شہری، پاکستان کے اس ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ادارے میں جا کر انفارمیشن لے سکتا ہے، ایون بجٹ کی انفارمیشن بھی لے سکتا ہے، اداروں سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ کی بجٹ کتنی ہے، آپ کے امپلائیز کتنے ہیں، وہ کہاں کہاں پہ خرچ ہو رہی ہے۔ تو ہر شہری کو یہ اختیار حاصل ہے۔ سندھ میں رائٹ ٹو انفارمیشن پر ایک ایکٹ ہے جس کا نام ہے فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ 2006 ایکٹ 2006۔ یہ سندھ کا ایکٹ ہے۔ سندھ میں یہ ایکٹ موجود ہے جس نے پورا طریقہ کار بتایا ہے کہ جو پبلک سیکٹر کے جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں جا کر کیسے جو ہے ریکارڈ لیا جا سکتا ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے، کیسے اپلیکیشن دیں گے، اس کی کیا فیس وغیرہ ہوگی، یا سارا پروسیجر اس ایکٹ میں بتایا ہوا ہے۔ تو پاکستان کے آئین نے ہر شہری کو رائٹ ٹو انفارمیشن کا حق دیا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی ادارے سے انفارمیشن لے سکتا ہے۔ آرٹیکل 20 نے ہمیں بتایا فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن اینڈ ٹو مینیج ریلیجیس انسٹیٹیوشنز۔ آرٹیکل 20 نے ہر شہری کو یہ اختیار دیا کہ وہ اپنے مذہب کی پرچار کر سکتا ہے، مذہب کو پھیلا سکتا ہے، اس کی جو ہے تعلیمات دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ انسٹیٹیوشنز بھی بنا سکتا ہے، ریلیجیس انسٹیٹیوشن بھی بنا سکتا ہے۔ پاکستان میں جو بھی رہتے ہیں، چاہے مسلمس ہو یا چاہے غیر مسلمس ہو، ان کو یہ حق حاصل ہے۔ آرٹیکل 21 نے ہمیں بتایا سیف گارڈ اگینسٹ ٹیکسز فار پرپز آف اینی پرٹیکولر ریلیجن، یعنی اینی پرٹیکولر ریلیجن کے بنیاد پر کسی بھی شہری پر یہ ٹیکس کوئی اسپیشل ٹیکس نہیں لگائی جائے گی کہ آپ کا یہ ریلیجن ہے تو ریلیجن کے بنیاد پر ہم یہ اسپیشل ٹیکسز لاگو کر رہے ہیں۔ اس میں پہلی بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ پاکستان کے کسی بھی شہری کو مذہب کے بنیاد پر یا نسل کے بنیاد پر یا جنس کے بنیاد پر نہ تو ٹیکس سے ایگزمپشن مل سکتی ہے، نہ کنسیشن مل سکتی ہے۔ اس میں دوسری بات یہ ہے اس آرٹیکل 21 میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی پرٹیکولر ریلیجن ہے اگر وہ انسٹیٹیوشن بناتا ہے اپنے ریلیجن کا تو اس کو آزادی ہے، وہ اپنے ریلیجن کے متعلق تعلیمات بھی دے سکتا ہے اسی انسٹیٹیوشن میں،
اپنے شاگردوں کو۔ آرٹیکل 22 سیف گارڈ ایز ٹو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ریسپیکٹ آف ریلیجن، تعلیمی اداروں میں ریلیجن کے بارے میں تحفظ دیا جائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر غیر مسلم ہے تو مسلم کی جو ریلیجیس سیریمنی ہے اس کو اٹینڈ کریں یا اسلام کی تعلیمات زبردستی لیں، یہ ضروری نہیں۔ یہ آرٹیکل 22 نے ہمیں بتایا سیف گارڈ ایز ٹو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ان ریسپیکٹ آف ریلیجن، کسی بھی پرٹیکولر ریلیجن کے بنیاد پر کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ ایڈمیشن دینے سے بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس میں ایک چیز ہے، وہ ایجوکیشنل ادارے جن کو گورنمنٹ ایڈ دیتی ہے وہ کسی بھی نسل، ذات، ریلیجن یا سیکس یا پلیس آف برتھ اس کے بنیاد پر انکار نہیں کر سکتے ایڈمیشن دینے کے لیے۔ یہ سیکشن میں یہ بھی بات بتائی ہوئی ہے۔ پروویژن ایز ٹو پراپرٹی، آرٹیکل 23 نے ہمیں بتایا کہ پاکستان کا جو ہر ایک شہری ہے وہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں پراپرٹی خرید کر سکتا ہے، پراپرٹی بیچ سکتا ہے، یہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس، آرٹیکل 24 نے ہمیں پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس کے بارے میں بتایا، یعنی جس کی جو بھی پراپرٹی ہے اس کی رضا خوشی کے سوائے گورنمنٹ نہیں اٹھا سکتی، سوائے پبلک پرپس کے لیے۔ اگر پبلک پرپس کے لیے کسی کی پراپرٹی ضرورت میں ہے تو گورنمنٹ وہ پراپرٹی ایکوائر کر سکتی ہے، لیکن اونر کو کمپنسیشن دے گی، اس کے پیسے ملیں گے۔ وہ پبلک پرپس کون سے ہیں؟ روڈز ہو گئے، گیس ہو گیا یا الیکٹرسٹی سپلائی ہو گئی، سیوریج ہو گیا، واٹر سپلائی ہو گیا، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہو گئے پرٹیکولر، اس کے علاوہ میڈیکل ایڈ ہو گئی۔ اگر پبلک پرپس کے لیے کوئی بھی پراپرٹی ضرورت میں ہوگی تو گورنمنٹ ایکوائر کر سکتی ہے، دوسری صورت میں اس سے پراپرٹی نہیں لی جائے گی زبردستی، اور گورنمنٹ پراپرٹی لے گی تو اس کی کمپنسیشن دے گی۔ یہ پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس کے بارے میں ڈیل کرتا ہے۔ آرٹیکل 24 یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر ایک شہری کا۔ ایکولیٹی آف سٹیزنز، آرٹیکل 25 نے ہمیں یہ بتایا کہ پاکستان کے جو سارے شہری ہیں وہ ایک ہی ہیں، یعنی ایکول ہے ان دی آئی آف لا، قانون کی نظر میں سب ایکول ہے، کوئی بھی فرق نہیں، ذات پات، رنگ، نسل، سیکس، اس کے بنیاد پر، سیکس یعنی جنس کے بنیاد پر کوئی بھی فرق نہیں، سارے شہری ایک ہیں۔ لیکن اس آرٹیکل میں دوسری ایک بات بتائی گئی ہے کہ گورنمنٹ اگر چاہے تو اسپیشل پروویژن بنا سکتی ہے وومن اینڈ چائلڈ کے لیے، عورتوں اور بچوں کے لیے اسپیشل پروویژن بنا سکتی ہے، یہ آرٹیکل اس سے نہیں روکتا۔ آرٹیکل 25A یہ اہم ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن، ہر ایک بچہ جو 5 سے 5 ایئرس ٹو 16 ایئرس، 5 سے 16 سال تک گورنمنٹ جو ہے ہر بچے کو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن دے گی۔ کون سی ایجوکیشن؟ فری اینڈ کمپلسری، یہ ہمیں بتایا آرٹیکل 25A نے۔ کوالٹی ایجوکیشن کی ہم بات نہیں کر رہے، فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن گورنمنٹ دے گی 5 سال سے لے کر 16 سال تک کے بچے کو، اور اسے یقینی بنائے گی۔ یہ آرٹیکل 25A نے ہمیں بتایا رائٹ ٹو ایجوکیشن۔ آرٹیکل 26 نان ڈسکریمنیشن ان ریسپیکٹ آف ایکسیس ٹو پبلک پلیسز، یعنی کسی نسل جسے ریس بولتے ہیں، ریس، ریلیجن، کاسٹ، سیکس، پلیس آف برتھ، ریزیڈنس، اس کے بنیاد پر کسی بھی شہری کو کسی بھی پبلک پلیس میں جانے کے لیے روک نہیں سکتے۔ امتیازی سلوک کسی بھی شہری کے ساتھ نہیں ہوگا۔ کس بنیاد پر؟ ریس، نسل، کاسٹ، ذات، ریلیجن، مذہب، ریزیڈنس، رہائشی، پلیس آف برتھ کے بنیاد پر۔ کسی پبلک پلیسز پر جو ایکسیس ہے اس کو منع نہیں کر سکتے، اس کو حق ہے، اس کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہوگا۔
आर्टिकल 27 ने हमें ये बताया है कि सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज, यानी जो पाकिस्तान की सर्विसेज है उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, इम्तियाजी सलूक किसी के साथ नहीं होगा, सबको बराबरी के बुनियाद पर रिप्रेजेंटेशन मिलेगी पाकिस्तान की सर्विसेज में। इसमें एक बात ये बताई गई है कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं या जो ऐसे स्पेशल लोग हैं उनके लिए रिजर्व सीट्स होंगी, रिजर्व सीट्स होगी ताकि जो है उनकी ड्यू रिप्रेजेंटेशन इन द सर्विस हो सके। तो पाकिस्तान की सर्विसेज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, यानी किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 27 ने हमें बताया। आर्टिकल 28 प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर, आर्टिकल 28 जो है वो प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर को महफूज करने का हक देता है, यानी जो भी कम्युनिटी है, जो भी उसकी लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या कल्चर है, जो भी, जैसे हमारे सिंध का कल्चर है या सिंध की लैंग्वेज है, एक सिंधी लैंग्वेज या स्क्रिप्ट है, तो ये प्रिजर्व किया जाएगा और इसके लिए इंस्टीट्यूशंस या जो भी मवाद है, जो भी लिटरेचर है, उसकी इजाज़त दी जाएगी और उसके लिए सपोर्ट भी किया जाएगा। ये फंडामेंटल राइट है कि भाई प्रिजर्व किया जाएगा, लैंग्वेज ख़त्म नहीं की जाएगी, प्रिजर्व किया जाएगा। उसके अलावा उसके इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे ताकि उस लैंग्वेज का फ़रोग हो। ये फंडामेंटल राइट्स थे आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के हर शहरी को दिए हुए हैं। अगला लेक्चर हमारा प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी पर होगा।